لے جی میرے بھائیو، اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے۔ اس کا جو سوز و گداز ہے، کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو۔ کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے۔ ہائے ہائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں۔ نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا سوز و گداز ہے جی۔ مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے۔ وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے، اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ اوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر بیٹا بھی ایسا سے ہونا کیا جی کر گزرے، اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے
تمہیں دین کے لیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی مرنا ہے. میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی یا اللہ مجھے بریلوی ماری. حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی. تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے. حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں. ہائے 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 میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ اکبر. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اے نبی تم فرماؤ نہیں، ہم تو بلکہ ملت پہ ابراہیم کی ہے جو مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا اسم مسلم رکھ دیا ہے. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی رکھ دیا. تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے، ابراہیم کا بھی حکم ہے. اور یہاں پہ نبی الاسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے بھی یہی کہنا ہے ان کو، یہودیوں کو، کہ بھئی ہم تو ابراہیم کے دین پہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اسی آیت میں. تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے. سورہ صافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی. اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت ہے، اکیلا پوری امت. یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں، کوالٹی. بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوئے گا. ہاں آیا نا داڑھ تلے، دسو 90 بھی بندے نہ پورے کر سکتے. قرآن میں ایک لوط ایمان لایا ابراہیم پہ، یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے، دیٹس آل. 10 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے. اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے. تو سورہ صافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی کہا سلام علی نوح فی العالمین. ٹھیک ہے، موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا سورہ صافات میں تمام انبیاء پہ الگ الگ ذکر کر کے ان پہ سلامتیاں بھیج کے اینڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ،
اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے۔ اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا، اس میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں 2007 میں حج کیا، تو 2007 کے اندر 2 حج آئے تھے، ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں، 18 دسمبر کو آیا تھا۔ تو وہ 18 دسمبر والا جو حج تھا نا، وہ میں نے کیا تھا۔ تو میدان عرفات میں اس ٹائم تو ظاہر ہے ہم نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے، تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ بھی شروع نہیں کی تھی۔ تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب دعائیں کر رہا تھا نا، تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے۔ دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے بندے پیدا کیے ہیں، تو وچوں جڑے کم دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے، باقی تو سارے فارغ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا۔ تو اس وقت اچانک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوب کرتا ہے۔ سلام علی المرسلین، رسول ہی کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں، والحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے۔ تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ ساری گمراہیاں، سارے شرک اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا، وسلام علی المرسلین، سلام ہو رسولوں کے اوپر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں، باقی آپ کے بنائے ہوئے باپے ہیں، باقی سارے فالوورز ہوتے ہیں۔ قرآن کی ڈاکٹرن میں امام وقت کا پیغمبر، قرآن کی ڈاکٹرن میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر۔ اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا۔ حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے۔ جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، ہم کہیں گے کہ آیا تھا، تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا،
اللہ جس کو امام ڈکلیئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہے۔ آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا نا، اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے، اور یہی قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔